إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا. تو عبادت میں جیسے یہ نماز ہے، رکوع سجدہ، اسی طرح عبادت میں یہ بھی بات ہے کہ ہم حلال کھائیں. حلال کا رزق، حلال کا مال کھانا، یہ بھی بندگی عبادت کے اندر شامل ہے. کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے، جو انہوں نے فرمایا اس کو مانو. تو اللہ کہتا ہے حلال کھاؤ. پھر اس حلال کھانے کا تعلق عبادت کے ساتھ بہت گہرا ہے کہ جب انسان حلال کھائے گا، عبادت کا شوق ہوگا، عبادت کے اندر خیر و برکت آئے گی اور عبادت قبول ہوگی، اللہ راضی ہوگا. اللہ جب راضی ہوگا، آخرت تو اجر تو دے گا، آخرت تو بنائے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کا صلہ دے گا اور دنیا اچھی کرے گا اور دنیا اللہ تبارک و تعالی حسن کرے گا. یہی وجہ ہے کہ سورۃ بقرہ کا جو درس شروع ہے، اس میں پیچھے عبادت کا تذکرہ تھا، نماز کا، پھر روزے کا، تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حلال کھاؤ. جس کا مطلب ہے عبادت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کھانا حلال کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے عام لوگوں کو علیحدہ حکم دیا اور مومنوں کو علیحدہ حکم دیا اور رسولوں کو علیحدہ حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو حلال کھاؤ، طیب پاکیزہ، خبیث گندی چیزیں حرام نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو. اور اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ. اب آپ اندازہ لگائیں رسول کتنے اونچے ہوتے ہیں. اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ تاکید کے طور پر کہ حلال کا خیال رکھنا. عام لوگوں کو حلال کا حکم دیا، مومنوں کو دیا، رسولوں کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑی عبادت کرتا ہے، غالباً یہ اشارہ ہے حج کی طرف، لیکن حالت یہ ہے کہ مطعم حرام، کھانا حرام کا ہے، مشرب حرام، پینا حرام کا ہے، ملبس حرام، پہننا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام کی غذا ہے، حرام کا گوشت ہے، حرام کی نشو و نما ہے. انا یستجاب لہ، اس بدبخت کی عبادت اور دعا کیسے قبول ہو؟ جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام. لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام، یہ ذریعہ رزق کا حلال کا ہے یا حرام کا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، بس مال آنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کا جسم گوشت نشو نما جو حرام کے رزق سے نشو و نما پائے وہ جہنم کے قابل ہے. یعنی جو جسم حرام پر پرش پاتا ہے، حرام کھا کے اس کی پرش ہو رہی ہے، تو یہ جسم جہنم کے لائق ہے. جہنم، یہ حرام کھانے سے پیدا ہوا جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ کھجور نظر آئی آپ کو پڑی ہوئی، فرمایا یہ کھجور کھانے کو دل چاہتا ہے میرا، اور مجھے اس کی ضرورت بھی ہے، طلب ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ میرے لیے حرام ہے. جناب عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اللہ تباہ کر دے یہودیوں کو، کہ ان کے لیے چربی حرام تھی، انہوں نے پگھلا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے غلام نے کوئی مٹھائی دی، انہوں نے کھا لی. بعد میں اس نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے مٹھائی آپ کو جو دی ہے یہ میں نے کہاں سے لی؟ نے کہا کہاں سے لی؟ کہا جب میں مسلمان نہیں تھا نا، جاہلی زمانہ میں، تو میں کہانت کرتا تھا، یعنی غیب کی خبریں لوگوں کو بتانے کا دعویٰ کرتا تھا. تو اس طریقے سے کوئی ٹیوا لگ جاتا ہے، تو اس کا وہ میں نے اس کو کہا تھا، تو اس کا وہ ٹیوا لگ گیا، تو اس نے آج مجھے آ کر مٹھائی دی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قے کی، منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے قے کر کے وہ سارا حرام کا نکالا مال. تو سچ بولنا اور حلال کھانا اس کا بہت زیادہ تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اللہ کی بندگی اطاعت کے ساتھ، دنیا پرسکون رہنے کے ساتھ. اسلام نے یہ جو حلال ذرائع بیان کیے ہیں بہت ہے. تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، پھر انسان کو وراثت سے مال ملتا ہے، پھر جہاد ہو تو غنیمت کا مال آتا ہے. یعنی بہت حلال ذرائع. لیکن لوگوں نے اپنا رازق خود بننے کی کوشش کی، اس وجہ سے یہ حرام ذرائع پیدا ہوئے. تو سورۃ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سب سے بڑا ذریعہ حرام کا رشوت کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے مال نہ کھاؤ حرام طریقے سے، اور حاکموں کو دو تم مال، تاکہ ان کی دوسرے لوگوں کی زمین، پلاٹ یا ان کی کوئی چیز جو ہے دکان یا کوئی بھی چیز اس کو اپنے نام کراؤ، یا اس کو جو ہے وہ اپنے لیے کر لو. ہمیں حرام ہے اور یہ گناہ ہے کہ تم حاکموں کو، افسروں کو، محکمے والوں کو پیسہ دے کے اور دوسروں کا مال اپنے نام لگو. تو ایک بہت بڑا ذریعہ یہ رشوت، اور اس نے معاشرے کو، ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا. جیسے وہ لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے، ایسے پورا معاشرہ اس کے. پہلے لوگوں کو کچھ شرم حیا آتی تھی، اب وہ شرم حیا بھی ختم، سر عام سودے ہوتے. اور یہ اتنا مسئلہ بڑھ چکا ہے کہ حکومت میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں نا جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو، تو یہ ناقابل علاج مسئلہ ہو چکا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. اور اس کی جو تباہی ہے، ہلاکت، فساد، وہ دیکھ رہے ہو تم. مہنگائی کا طوفان ہے، اور پھر لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور پھر جو یہ لیتے ہیں وہ سب چونکہ حرام کا مال چل رہا ہے. نہ گھروں میں برکت ہے، نہ خاندانوں میں برکت ہے، نہ اولاد میں برکت ہے. اپنی مصیبت میں کہا کرتا ہوں ہم نے خود اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی. واللہ اگر ہم اللہ رسول کے احکام پر عمل کریں آخرت ملے گی، یہ دنیا بھی ہماری پرسکون بنے گی. تو یہ رشوت کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار. رشوت لینے والا، دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ رشوت کہتے کس کو ہے؟ یہ تو بات طے ہوگی کہ رشوت حرام ہے.
رشوت آپ نے سن لی قرآن کی ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیانے کے لیے پیسہ دینا، یہ رشوت ہے۔ ایک آدمی کا اپنا پلاٹ ہے، اپنی دکان ہے، اپنا مکان ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے محلے کو پتہ ہے کہ اس کا ہے، لیکن وہ جو افسر ہے متعلقہ رجسٹری نہیں کر رہا، وہ نہیں نام لگا، وہ کہتا مجھے پیسے دو۔ اس کو کہے کہ یار تم نہیں، اگر یہ وہاں دیتا ہے پیسے، یہ رشوت نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس پر۔ جیسے اس ملک میں اور ظلم ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے اس پر، یہ رشوت نہیں ہے۔ رشوت حرام ہے، لیکن رشوت کہتے کس کو ہے؟ جب دوسرے کا مال لیا جائے، اپنا جائز مال، اپنا پلاٹ ہے، وہ کہتے اتنے پیسے دو تو تب میں تمہارے نام کرتا ہوں، یہ رشوت نہیں۔ آپ جا رہے ہیں، کتا کاٹنے کو آتا ہے، آپ اس کو روٹی پھینک دیتے ہیں کہ وہ دھیان لگے جائے، یہ رشوت ہے؟ آپ نے اپنی جان بچائی۔ آپ جا رہے ہیں، آگے سے ڈاکو آ گیا، روکا موبائل دو، کہ یار یہ 200 روپے لو یار، چھوڑو، چل لاؤ، یہ رشوت ہے؟ آپ نے اپنا موبائل بچایا۔ تو رشوت حرام ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن رشوت ہے کیا؟ جب دوسرے کا مال لیا جائے، جس کا مطلب ہے لینے والے کے لیے تو ہر صورت جرم ہے، دینے والا کم مجرم ہے جب رشوت دے رہا ہے۔ اور رشوت کیا ہے؟ جب دوسرے کا مال ہتھیان۔ اور دوسرا بڑا ذریعہ حرام کا لوگوں نے اپنا رکھا ہے، وہ سود۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا نظام چلاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کی وکالت کرتے ہیں، یہ اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو جیسے ایک آدمی کو جنون کی بیماری، ایسے اٹھیں گے، اٹھتے ہی ان کا جو ہے نا محاسبہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وہم علی سواء۔ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سودی اداروں کی نوکری، سود لکھنے والوں پر اور سود کی گواہی دینے والوں پر، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود میں سے ایک درم 40-50 روپے کا بنتا ہے آج کا۔ اتنا بھی جس نے سود کھایا 36 دفعہ زنا بدکاری سے برا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سود کے گناہ کے حصے کیے جائیں اور اس کو 70 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو کم از کم اس کا گناہ ہے اپنی ماں سے منہ کالا کر۔ دیکھ لو، حکومت ہے، ماں میں مارکیٹ ہے، کاروبار ہے، مالیاتی ادارے، سارا یہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی سود کا کام کرے اور پھر اس کو سرخروئی ہو یا اس کو جو ہے اس کے اندر کو کامیابی ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ سود تباہ کرتا ہے۔ اور ہم نے بیسیوں لوگ ایسے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے جو نے سودی لین دین کر کے تباہی اور ہلاکت کا راستہ اختیار کیا اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن۔ اللہ سچ کہتا ہے، رسول سچ کہتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو عبداللہ بن سلام کو دیکھ دے رضی اللہ۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ تو ایسے علاقے کا ہے جہاں سود عام ہے، وہاں تجھے اگر واسطہ پڑے کہ تو نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور وہ تیری گھوڑی کے لیے، تیرے جانور کے لیے تجھے گھاس کی گٹھڑی لا کر دے تو نہ لینا، کیونکہ یہ سود ہے، تو نے قرض دیا ہوا اس کو، اس لیے وہ تجھے دے رہا ہے۔ تو تم نے اس سے یہ چیز نہیں لینی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے
اچھا جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے نا ان میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اس سے نا کدورت پیدا ہوتی ہے، دشمنیں پیدا ہوتی ہیں۔ سود کیا ہے کہ اس کے بعد پیسہ زیادہ بس بیٹھے بیٹھے بڑھاتا رہتا ہے، تو بغض پیدا ہوگا نا، عداوت پیدا ہوگی۔ قرض ویسے کا ویسے کھڑا ہے اور اتنا میں تمہیں دے رہا ہوں، پھر لڑائی ہوگی۔ اسلام کو کیا ہے دخل؟ اسلام وہاں دخل ہوتا ہے جہاں جھگڑے کا امکان ہو، معاشرے کی تباہی ہو، ہلاکت ہو، کدورتیں ہوں، تنازع پیدا ہوتے ہوں، حسد پیدا ہوتا ہو، لڑائی جھگڑے کا باعث بنتے ہو۔ اس لیے اس کو روکا جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے معاشرے کے اندر استحکام نہیں ہوگا۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر اور کیا بہتر۔ اللہ نے کٹے حلال کیے نا، بچھڑے حلال، خنزیر حلال کر دیتا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، وہ ہمارے لیے مناسب نہیں، اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ بالکل صحیح کیا، اور وہاں اسلام دخل دیتے ہیں جہاں جھگڑے کا امکان۔ اس طرح جوا یہ ایک بڑی قسم ہے، جاہلی زمانے سے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، شراب اور جوئے کو شراب کے ساتھ ذکر کیا، اور اللہ کے علاوہ یہ جو تم نے جگہ بنائی ہوئی ہیں جانور ذبح کرنے کی، اور یہ جو تیروں سے فال نکالتے ہو، مال تقسیم کرتے تھے تو اس کو تیروں کے ذریعے، یعنی جس کے پاس زیادہ آگے کام، یہ بھی جوئے کی ایک قسم تھی۔ فرمایا یہ پلید ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ اس طرح دھوکہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں گئے تو وہاں منڈی کے اندر آپ نے چیک کیا، حکمرانوں کو چیک کرنا چاہیے، تو اوپر دانے سوکھے تھے، نیچے گیلے تھے۔ فرمایا یہ کیا؟ میں نے کہا جی بارش ہو گئی تھی، میں نے اوپر سوکھے کر دی، کہ لیتے نہیں نا پھر لوگ گیلے ہو۔ فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، دھوکہ اس کا میری امت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ملاوٹ دھوکے کی قسم۔ اس طرح کم تولنا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، ماپ میں بھی کمی اور وزن میں بھی کمی۔ اب دیکھ لو سارا معاشرہ، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا۔ بس یہ ساری مصیبت اس لیے کہ اپنا رازق خود بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں تو یہ کھا رہا ہوں، بعد میں کیا ہوگا، سال بعد کیا، 2 سال بعد کیا ہوگا، اور سانس کا پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں، اگلی فکر۔ اس لیے یہ پھر بیٹا یہ کیا کرے گا، اس کے لیے بھی کٹو، پوتا کیا کرے گا، بھئی ساری دنیا کا ٹھیکہ تو نے اٹھایا، جائز کوشش کرو۔ اس کے بعد واللہ یہ اسباب، اور ایک یہ جو ہے نا بڑھنے کی تو مکان اچھا، اس کے اوپر مٹیریل اچھا ہو، گھر میں فرنیچر اچھا ہو، برتن ہو زیادہ ہو، یہ بہتات الہاکم التکاثر، دکھلاوا، بڑا پن، اونچا ہونا، یہ ہے مصیبتیں۔ روٹی کپڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بیوی کے لیے اس کی فرمائشیں وہ پوری نہیں ہو رہی، بیٹی کی شادی کرنی بڑھ چڑھ کے تاکہ لوگ کہیں کیا، یہ ہے مصیبتیں۔ بس پتہ چلے یہ کیا، یہ وہ اسباب جو ہمیں لگاتے ہیں سود پر، جوئے پر اور رشوت پر، یہ ہیں وہ اسباب۔ بلّہ کھانا پینا کوئی مسئلہ، چلو کچھ تو اللہ آخر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں ہیں 65-70، 15-18 سال بچپن نکال، 20-25-40 سال، 45 سال، یہ زندگی کیا ہے؟ اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے مرو یا مسیتڑ بن جاؤ۔ اسلام کچھ اصول دیتا ہے، سچ بولو، پورا تولو، پورا، بھائی کا بھی خیال رکھو، اس کی بھی خیر خائی رکھو، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی پیڑ نہیں سارا تم کھینچ لے، غلط ہے یہ۔ فرمایا سودے پہ سودا نہیں کرنا۔ اب ایک نے سودا کر لیا، دیکھو ایک ہے مال پڑا ہے، دکان پہ پڑا ہے، بازار میں پڑا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، ہاں کتنے پیسے، اتنے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا، چاہے 10 آ جائے، یہ کوئی عرض نہیں، یہ جائز ہے۔
لیکن جب دو فریقوں کا سودا طے ہو گیا کہ سودا اتنے میں ہے، یہ نگ ہے فی نگ ایسے یا جو بھی ہے کلو یا جو بھی من اتنے کا، سودا طے ہو گیا اور پتہ ہے آدمی کو کہ ان کا سودا طے ہے، اوپر کرنا سودا پہ سودا کہ اس پر تھوڑا سا اور کر کے تو کہنا کہ یہ آپ مجھے دے دیں، حرام حرام، کیا ضرورت؟ میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نا خواہ مخواہ ایک حلال چیز کو جلد بازی کر کے لالچ کر کے، اور جو میں نے لفظ بولا نا اپنے آپ اپنا رازق بننے کی کوشش کرتے ہوئے اس حلال کو حرام کر دیتے۔ اچھا اسی طرح سودا نہیں لینا لیکن بھاؤ بڑھا دینا، اس کو نقصان دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمارے ہمدرد ہے، واللہ سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خیر خواہی تھی اپنی امت سے، سب کا خیال۔ واللہ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں، معاشرے میں پیار محبت سکون، ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی اور چہروں پہ مسکراہٹیں، گھروں میں خیر برکت، بس وہ سودے پہ سودا کر دیا، لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا کدورت ہوگی، پھر وہ کرے گا پھر وہ کرے گا پھر وہ کرے گا، ایسے جاتے تھے بھاؤ بڑھا لینا، کہتا اچھا تیرا بھی کوئی ٹائم آئے گا۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے، کہ مسلمان ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو اسلام بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے، بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں جو انسانیت ہے، انسانی اقدار ہیں، ان کو اسلام نے پکا کیا، اس کے بعد اسلام اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر انسانیت نہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 منافق کی نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا، یہ چاروں چیزیں جو اپناتے ہیں معاشرہ تباہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ان 4 چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، سکون میں ہیں دنیا میں ایسے معاشرے۔ بھاؤ پہ بھاؤ بڑھا دینا غلط ہے بات۔ ایک اور بڑا عجیب مسئلہ ہے، 2 آدمی سودا کر رہے ہیں آپس میں، ایک خریدار ہے ایک بیچنے والا ہے، بیٹھے ہیں، سودے کی بات چل گئی، اچھا بھئی یہ سودا میں اتنے میں آپ سے لوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک میں آپ کو دوں گا، یہ بات طے ہو گئی، سودا طے ہو۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب تک یہ بیٹھے رہیں نا، دیکھو اللہ اللہ اللہ، واللہ اسلام یعنی اللہ رسول کئی گنا ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ بیٹھے رہیں نا اس مجلس میں، 15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، جب تک بیٹھے رہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے سودا کینسل کرنے کا۔ حدیث ہے البیان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ اچھا اگر دونوں متفق ہوں نا، سودا مجھے 10 سال بعد کر لیں، اسلام کو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام وہاں دخل دیتا ہے یہاں جھگڑے کا امکان ہے۔ یعنی 2 آدمیوں نے سودا کیا، 5 سال بعد آپس میں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنا سودا وقت نہ کر لو۔ اگر دونوں فریق، مسئلہ یہ ہے کہ ایک فریق سودا کینسل کرنا چاہتا ہے، ایک نہیں چاہتا، یہاں اسلام دخل دے گا۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر مجلس ایک ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو حق ہے سودا کینسل کرنے کا۔ ایک کینسل کرنا چاہتا ہے بیچنے والا، یا دوسرے کہتا ہے نہیں میں نہیں، غلط، مجلس میں بیٹھے ہوئے یہاں سودا کینسل ہو سکتا۔ اچھا جب اٹھ گئے سودا پکا ہو گیا، لیکن پھر بھی اسلام نے یہ کہا کہ اگر اٹھتے وقت آپس میں کہہ لیں کہ یار تمہیں بھی سوچنے کی اجازت ہے مجھے بھی، اگر یہ آپس میں طے کر لیں، اسلام کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو
ایک ایک بات جہاں جھگڑے کا امکان تھا. میں نے وہ بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ حلال حرام کا مسئلہ جو اسلام نے قوانین بنائے صرف اس وجہ سے بڑے فائدے ہیں. آخرت بنے گی, دنیا پر سکون ہوگی, معاشرے میں استحکام آئے گا, خیر و برکت ہوگی, اور عبادت میں لطف آئے گا. کتنے فائدے ہیں اس کے. ہمارے ہاں کیا ہے, بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ سودا ایسے اتنے ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, او یار میں ابھی بات نہیں, میں نہیں پھرنے دوں گا. یار تو نے حرام کھانا ہے, اس کو جڑنا ہے تو نے. وہ چار اوپر آ جاتے ہیں, نہیں 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 مسلمان ہے کہ زبان ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تم انتظار ہی کر رہے تھے لوٹ کھسوٹ کا. بھائی موقع, انسان ہے نا, سوچ موقع دو اس کو. اسلام نے کہا ان کو جب تک ایک مجلس ہے اختیار ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ اسلام کتنا ہمارا ہمدرد ہے. ہم جہاں خود اگر ہم مصیبت میں پڑیں, کنویں میں چھلانگ لگائیں, تو اس میں ہم کیا, دین کیا کرے. میں نے بتایا نا, یہ ساری دنیا خود ہم نے جنت بنائی ہوئی. اٹھ گیا سودا پکا ہو. اب دونوں کی رضامندی ہوگی تو سودا کینسل ہوگا. جب مجلس ایک تھی پھر دونوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے. ایک کی بھی بات ہے کہ سودے میں کینسل کر, اسلامی قانون کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مجلس وہی ہے. اچھا, اب یہ گروی والا ایک مسئلہ چل پڑا. آپ مکان کرائے پر لیں, ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, جو وہاں علاقے میں کرایہ آتا ہے, جیسے چلتا ہے عام جو چلتا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اب 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ وہ مانگتا ہے, یا خود اپنی طرف سے اس کو دے دیا اور مکان لے لیا. اب تمہارا 5 لاکھ 10 لاکھ تو محفوظ ہے, اور یہ جو تم مکان میں رہ رہے ہو یہ سود ہے, حرام. قانون ہے, ہر قرض جس کے ساتھ نفع ہے وہ سود ہے. تو جی مجھے کیا فائدہ, نہ دے. لوگ آپ آگے یہ بہت بات کرتے ہیں, وہ جی میرا 5 لاکھ اس کے پاس ہے تو نہ دے. تو تمہیں, ہاں, اگر تیرے اندر خوف خدا ہے, آخرت بنانا چاہتا ہے اور اس پر اعتماد ہے. مصیبت یہ ہے کہ نا سارا معاملہ ہی خراب ہوا ہے نا, آوا ہی بگڑا ہوا. وہ آگے سے وہ قبضہ کر لیتے ہیں, پھر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمہارا معاشرے کا مسئلہ ہے, یہ تمہارا حکومت کا مسئلہ ہے. اس سے اسلام کے قوانین تو نہیں بدلیں گے. اگر لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں یا لوگ جو ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہے, تو یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اس سے قانون تو نہیں بدلے گا نا اسلام کا. وہ اپنا معاشرہ خود ٹھیک کرو, حکومت ٹھیک کرے, یا تمہیں خوف خدا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں نیکیاں بناؤں, میرے پاس پیسہ فارغ ہے, ایک مثال کی بات, یہ بھائی ضرورت مند ہے, بچے اس کے بھوکے مرتے ہیں, میں اس کو قرض دے دوں, وہ قابل تمار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ضرور دو, میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر تمہیں اس پہ یقین ہے, گارنٹی ہے, قابل اعتماد ہے, اچھا آدمی ہے, رسول صاحب نے قرض دیا, تو آپ اس کو قرض دیتے ہیں. پتہ کتنا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی دیر تیرا قرض اس کے پاس رہے گا تجھے صدقے کا ثواب ہے. یعنی فرض کرو 1,00,000 روپیہ اس کو دیا, ایک مثال ہے, ایسے جیسے 1,00,000 روپیہ تم نے اللہ کے ہاں صدقہ کیا اور اللہ 700 تک بڑھاتا ہے, تو پیسے آ جائیں گے 1,00,000. پھر آپ نے میں دگنا عرض کیا کہ جناب پہلے آپ نے 1 گنا کہا, اب دگنا کہہ رہے ہیں آپ. فرمایا اگر ٹائم بڑھا دے, 6 ماہ ٹائم تھا, تنگی ہے, 3 ماہ بڑھا دیے, دگنا صدقہ شروع ہو جائے گا. اور جس نے واپس کرنے اس کو کیا کہتا ہے اسلام, کہ اگر تو دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا اپنا سیزن, تو حرام کھا رہا ہے, مت اڑا. نہیں, یہ ظلم ہے, دے اس کو اپنا سیزن, اپنا کام دے دیتے ہیں. کیوں دے اس کو, منافق ہے یہ. اور اگر تو اب نہیں دے سکا, بھائی کو اعتماد میں لے, بھائی کو اور اس کو اسلام کہتا ہے بھائی کو ٹائم دے, مہلت دے, آسانی, اللہ تجھے آسانی پیدا کرے. کتنے اچھے اصول ہیں. اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں دے سکتا اور تمہیں یقین ہے کہ وہ نہیں دے سکتا,
تو اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ جب قیامت کے دن تجھے وہاں نجات کی ضرورت ہوگی، یہ تیری نیکی کام آئے گی اور تیرے گناہ معاف کر کے اللہ بھڑکتی ہوئی جہنم جو ہے وہ تجھ پہ ختم کر کے تجھے جنت دے گا۔ ساری کچھ دنیا تو نہیں ہے نا، مجھے کیا فائدہ، اور بابا آخرت بھی ہے کہ نہیں، سارا کچھ یہاں وصول کرنا ہے، نہیں تمہارا تو نہ دو تو پیسہ دے کے دکان مفت استعمال کرنی، مکان مفت استعمال کرنا، سود حرام۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو ہم اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ایسے کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اس علاقے میں جتنا کرایہ ہے نا اس مکان دکان کا وہ کرایہ طے کرو، اور چاہے اس کو اب کرایہ دو تو دیتے جاؤ، نہیں ہے تو اپنے پاس لکھتے جاؤ، اگر ایسا کر لیے لکھتے جاؤ۔ جب وہ پیسے واپس کرنے آئے 5 لاکھ بولو، 2 لاکھ تمہارا آ گیا، وہ مکان کا دکان کا کرایہ آ گیا، ٹھیک ہے، گارنٹی کے طور پہ مکان پہ قبضہ کرو، یعنی قبضہ رکھو، چابی پاس رکھو، بالکل اجازت ہے، لیکن اس کا نفع نہیں لے سکتے، وہ مالک کا ہے۔ چاہے وہ کرایہ اگر تم خود رہتے ہو مثال کے طور پر کرایہ دیتے جاؤ، اس کو نہیں دیتے اپنے پاس لکھتے جاؤ، تمہیں نہیں ضرورت، تم نے کرایہ پر دے دی ہے وہ دکان مکان، ٹھیک ہے، پھر وہی بات، چاہے کرایہ اس کو دیتے جاؤ چاہے اپنے پاس لکھتے جاؤ۔ یہ نہیں دکان کو مکان کو مفت استعمال کرنا یا اس کا کرایہ کھانا یہ حرام ہے۔ ایسے زمین میں لوگ کر لیتے ہیں، 5-10 لاکھ دیا یا وہ 2 ایکڑ 4 ایکڑ جو زمین وہ کھاتے رہے، غلط۔ ایسا کر لیے ہم اس کا یہ حل کہتے ہیں کہ تم مزارع بن جاؤ، وہ مالک ہے، یہ مزارع ہے، جیسے بٹائی ہوتی ہے آدھا اس کا آدھا اس کا، جیسے چلتی ہے مزارت وہ کر لو۔ اچھا اب لوگ، اللہ کو تو سارا پتہ ہے، اب لوگوں نے پتہ کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، وہ جی اچھا وہاں کرایہ ہے 20,000 15,000 500 1000 2000 کرایہ، تو اللہ کو نہیں پتہ کہ یہاں کرایہ 2000 نہیں ہے، یہاں تو 15,000 کرایہ ہے، اور اس میں درمیان نہ رکھو، نہ اونچا کہ کسی کو ضرورت ہے اس نے کرایہ زیادہ پر مکان لے لیا، اور نہ بالکل اس کا دوست تھا بھائی تھا تو اس نے اس کو کم، درمیان۔ عام طور پر اس علاقے میں مکان یا دکان کتنا کرایہ پر ملتا، یہ اس کو سامنے رکھو۔ ہاں 2 چیزیں گروی جو ہے نا ان کا فائدہ اٹھانا جائز ہے اسلام میں، ایک دودھ والا جانور بس اس نے رکھ لیا، گاؤں میں رکھ لیتے ہیں، گائے ہے بھینس ہے اونٹنی ہے، یا سواری والا جانور گھوڑا خچر گدھا وغیرہ، کیونکہ اس کو تم چارہ کھلا رہے ہو نا۔ اسی طرح جھوٹی قسم، رسول اللہ فرمایا 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور جن کو اللہ گناہوں سے پاک کرے گا نا ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ ایک وہ احسان کر کے جتلانے والا، اللہ نے کسی کی ضرورت تیرے ذریعے پوری کی، اللہ کا شکر ادا کر، براہ راست بھی اللہ پوری کر سکتا تھا، تجھے ادھر دے دیا۔ اور دوسری بات، مرد جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا۔ فرمایا سودا تو نکل جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی۔ آج کل سودے میں عیب ہو نا، بڑے پریشان ہیں، سودا نہیں بک رہا، تو کہتے ہیں یار ہاں بس، اور جب جھوٹی قسمیں اٹھو کے تو جڑ دیا اس مسلمان کو، حرام کھا کے حرام لے کر، جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، پھر بادشاہ کھل جاندیا نے، اوئے اوئے نکل گئی، تو میں سودا نکل گیا، برکت ختم ہو گئی۔ گائے بھینس کا دودھ روک کے بیچنا، کیونکہ پیسے تو دودھ کے ہوں گے نا، دیکھا بھی بڑا دودھ ہے، ٹھیک ہے سودا ہو گیا۔ گھر میں آیا 2 ٹائم 3 ٹائم کا روکا ہوا تھا دودھ،
تو زیادہ تھا، دیکھا دودھ بڑا آیا، جب دوسرے ٹائم تھوڑا، اس نے کہا چلو یہ ماحول اور ہے، خوراک ہم نہیں دے سکے ہوں گے۔ تیسرے چوتھے دوسرے دن اس نے کہا یار یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ 3 دن، دیکھو اسلام نے کہا 3 دن، 3 دن کے اندر دیکھ لے، پرکھ لے، اگر تجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ دھوکا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ پھر بھی مجھے یہ قبول ہے، وارث کی تو اس نے میرے ساتھ غلطی یعنی زیادتی ہے، لیکن کوئی بات، تو پھر بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں پتہ چل گیا نا کہ بھائی نے تمہارے ساتھ چکر کیا ہے، لیکن تم کہتے ہو چلو میں 8 کلو سمجھ رہا تھا، یہ 5 کلو دودھ ہے، چلو کوئی نہیں۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی، اب اسلام آئے گا درمیان میں۔ اسلام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ رکھنا ہے جانور، ٹھیک ہے، نہیں جانور والے کو جانور واپس ہوگا اور اس کو قیمت دے گا۔ کتنے دن؟ 3 دن تک اختیار، 3 دن تک، 3 دن کے بعد نہیں۔ 3 دن بہت ہوتے، اگر صبح شام ہو تو 6 ٹائم ہو گیا، پتہ چل گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دودھ پیا تھا وہ دودھ بھی تو پیا ہے نا 2 دن، وہ تو اپنا سمجھ کے پیتا رہا۔ آج کل تو چلو اکثر بیچتے ہیں تو چلو پتہ چل جائے گا جی 4 دن میں اتنا ہوا دودھ، ایک مثال حساب، لیکن جب انسان خود استعمال کرے اس کے بچے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا دودھ اس نے؟ اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ میں نے اس کا معاوضہ دینا ہے تو پھر وہ حساب کتاب رکھتا۔ اب اس نے حساب کتاب نہیں رکھا، اب یہاں کیا کر؟ اب اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیا ہے نا فیصلے کرنے کا، پنچایتیں بھی تم نپٹاتے ہو نا، اور پنچایتوں کے فیصلے مانتے ہو نا، پنچایت میں بیٹھتے سن کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں کے رسول ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فیصلہ کیا کہ 2.5 کلو جو اس کو نا کھجور یا گندم جو وہاں وہ اس کو دے دو۔ اب زیادہ ٹھیک ہے، کیسے فیصلہ، کیسے عمل؟ بعض لوگوں نے یہاں کہا جی دودھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، او بھائی ٹھیک ہے مانتے ہیں، پنچایت کی بھی تو مانتے ہو نا، تو رسول تو رسولوں کا رسول ہے، اس نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جانور واپس کرو اور پیسے لے لو، اور جو دودھ پیا اس کا ایک ٹوپا دے دو، تقریباً 2.5 کلو بنتا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں میں نے کچھ بتائی ہیں آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو بندگی کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم حلال کھائیں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اس کے اندر خیر و برکت ہے، پھر عبادت میں دل لگے گا، نیکیوں کا شوق بڑھے گا۔ جب ہم نیکیاں کریں گے سارے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اور پھر معاشرے میں استحکام آئے گا، اور آگے چلتے جاؤ، اس کے فائدے ہی فائدے، اولاد فرما بردار بنے گی، جھگڑے ختم ہوں گے، ایک دوسرے کے ہمدردی۔ واللہ اگر یہ ماحول بنا کے دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ زندگی کا مزہ کتنا ہے اور لطف اس کا کتنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ حلال کھانا عبادت ہے، اللہ رسول کا یہ حکم ہے۔ طیب پاکیزہ لقمہ جسم میں جائے گا تو یہ جسم جنت کے قابل ہے، حرام جائے گا تو یہ جہنم کے قابل ہے۔ سود، رشوت، جوا، گروی، جھوٹ بولنا، ملاوٹ، کم تولنا، کم ماپنا، سودے پہ سودا، بھاؤ بڑھانا، اور بھائی کو دھوکے چکر میں رکھنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو اس سے ہمارے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور اللہ کا ڈر جب خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کے دشمنوں سے پھر دشمنی ہو جاتی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ کے دوستوں سے محبت اور اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت۔ اور سب سے بڑے دشمن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے مشرک اور یہودی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے سب سے بڑے دشمن مشرک اور یہودی، اور یہ یہودی ایسی گندی ذلیل قوم ہے، انہوں نے نبیوں رسولوں کو پریشان کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا، اور نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، زہر دینے کی کوشش کی، پہ جادو کرنے کی کوشش کی، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، غداریاں کرتے رہے۔ دنیا میں بڑی قومیں نافرمان آئی ہیں، قوم عاد آئی ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح، قوم فرعون، ان پر اللہ کے عذاب آئے لیکن ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی۔ یہودی اتنے گندے ذلیل ترین لوگ ہیں کہ ان میں خنزیر اور بندر بنے، یہ خنزیروں کی اولاد ہے، بندروں کی اولاد، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے پیارے ہیں۔ یہ جو دنیا حیران ہو رہی ہے نا کہ ظالموں کو شرم نہیں آ رہی نہتے لوگوں پر، بچوں اور عورتوں پر، گھر بیٹھے اب ذرا سوچیں، تصور کریں کہ آپ گھر میں بیٹھے کھانے پیے اللہ معاف کر دے، اتنا ظلم اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ یہ اس لیے کہ یہ خنزیر کی اولاد یہ سمجھتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے ظالموں کے کہ پوری دنیا جانور ہے اور انسان صرف ہم ہے۔ یہ کتاب ہے تلمود، اس میں لکھا، اور اللہ نے ان کو انسانوں کی شکل اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کر سکے۔ اگر یہ جانور ہوتے تو کیسے کرتے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہودی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں یہودی قتل نہیں ہو سکتا، جرمانہ سزا کرو بات، اور اگر غیر یہودی کو تھپڑ بھی مارے کم از کم سزا اس کا قتل ہے۔ یعنی ان کا ایک آدمی مرے تو اگر یہ لاکھ مسلمان تہتے کر دیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے بالکل ہمارا حق ہے۔ یہ ان کی سوچ گندی شیطانی سوچ، ہمیشہ تباہی اور ہلاکت کے انہوں نے سوچا۔ نیپام بم جس نے بنایا یہودی تھا، کہ وہ پہلے اصل میں یہ ہوتا تھا نا، جب علاقے فتح ہوتے تو جب فاتح قوم داخل ہوتی تو سارے جو ہے نا کھنڈرات ہی کھنڈرات ہوتے، ان ایسا بم ایجاد کیا کہ جاندار سارے مر جائیں اور زمین محفوظ رہے، عمارتیں محفوظ رہیں۔ تو اس سے پوچھا صحافیوں نے کہ تو نے یہ جو انسانیت کی تباہی کا جو تو نے انتظام کیا تو تجھے اس کا کوئی احساس نہیں؟ وہ ہنسا کہکا لگا، کہتے یہ انسان ہیں ہی نہیں، یہ سوچ ہے ان کی۔ ہماری بھی اپنی غلطیاں، اب دیکھو کیا ہے، ایک کافر کی دھمکی 10 لاکھ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے، اور 57 اسلام، یہ کیا ہے؟ اپنے ملک میں وہ کر لو، اور پھر جناب جنرل اسمبلی میں تقریر، وہ بیٹھے ہیں بڑے، اور ان میں سب سے بڑا بدماش جو ہے وہ اسرائیل کا سرپرست ہے، اس نے اس کو تھانے دار رکھا ہوا ہے مشرق وسطی کے تیل کے لیے، وہ تو اس کی نعت برداری کرتا ہے، اور ان ظالموں نے ایسا شکنجہ لگایا ہوا ہے امریکہ پر کہ ان کی مرضی کے بغیر امریکہ کا کوئی صدر نہیں بن سکتا۔ انہوں نے سارے اپنے انتظام، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کی بے بسی سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں، قرارداد کیا ہے قرار؟ آج میں پڑھ رہا تھا کہ بہت بڑے ملک کی طرف سے مسلمانوں کا ملک، ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے اسرائیل بنایا تم سے اجازت لی؟ جب انہوں نے بیت المقدس چھینا تم سے اجازت لی؟
اب وہ بیماری شروع مرضی سے کی، جب ان کے مقصد پورے ہوئے تو انہیں بند کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اختلافات لڑائیاں جو ہیں ان کو ختم کریں۔ سوچ ہی نہیں ہے، بس وہ قرارداد اور اسمبلی اور چند بس نمائشی پروگرام ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے نہیں کچھ ہوگا۔ ایک بچہ چھوٹا بیٹھا ہو، اس کے آگے شیر اور چیتے کی تصویریں ڈال دو، یہ نہیں ڈرے گا، اس کو پتہ ہے ان میں روح ہی نہیں ہے، ان کو بھی پتہ، سب ہنس رہے ہیں، سب پتہ۔ مسلمان ملک تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں، سب پتہ ہے ان کو۔ حدیث میں آتا ہے وقت آئے گا لوگ دیکھیں گے کہ قیامت کے قریب یہودیوں پر زوال آئے گا، ان کا قتل عام ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جب قتل عام ان کو ہوگا تو درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا تو درخت بولے گا، یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، سوائے غرقت کا درخت۔ اب اسرائیل میں غرقت کا درخت زیادہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ یقین ہے، ظالموں کو، ان کے بڑوں کو بھی یقین تھا کہ محمد سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت لگایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، اس کو کہا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جیش محمد سوف یہود، نعرہ لگاتے ہیں نا وہاں، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یہود، عرب بچے، یہودیوں خیبر یاد کرو، محمد کا لشکر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ لشکر آئے گا؟ کہتے آئے گا۔ یہ تیار ہوگا؟ کہتے بالکل ہوگا، تیار ہوگا۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ کہتا ہم نے ایسے انتظامات کر لیے کہ ابھی تک تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے تیار ہونے کا۔ اس نے کہا پھر بھی یہ کب تیار ہوگا؟ کہتا جب مسلمانوں کی صبح کی نماز میں اتنے نمازی ہوں گے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، جب صبح کی نماز میں مسلمانوں کے اتنے نمازی ہوں گے جتنے جمعے میں ہوتے، اور جب جنگ لڑی اس نے، جب اس نے یہ بیت المقدس چھینا اور سب کو شکست دی جتنے وہاں ملک تھے قریب، اس وقت اس نے اتنا بڑا سودا کیا کہ کئی سالوں تک پوری اسرائیلی قوم گروی رکھ دی جائے نا تو اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی، وہ اس نے سودا کیا۔ اس کو کہا گیا کہ یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تو نے اتنا بڑا اسلحے کا سودا کر لیا۔ کہتا ہے یہ میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ پیٹ پہ پتھر بندھے تھے، جب دنیا سے روانہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو لیے تھے یہودی سے، اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی، یہ کیفیت تھی خوراک میں، اور ہتھیار جب فوت ہوا تو 9 تلواریں تھیں اس کے گھر میں، اور وہ امت کو وراثت تلواروں کی اور زر ان چیزوں کی دے کے گیا۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا هَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا حکمرانوں، اتنا تمہارے پاس فوج، پوری دنیا میں سب سے بڑی پٹی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے، بالکل سیدھے، اور ایٹمی ملک ہے، اور 60% ربڑ کے مالک پوری دنیا میں مسلمان ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ ان کے پاس، تیل کی دولت ان کے پاس، لیکن پوری دنیا میں اگر مار پڑ رہی ہے تو مسلمانوں کو پڑ رہی ہے، ساری دنیا میں۔ کون پٹ رہا ہے؟ مسلمان۔ کافر کٹھے ہو گئے ہیں کہ ان کو مارو، یہ مسلمان ہیں، اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان۔ دیکھ لو اپنے محلے میں کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ جو لوٹ کھسوٹ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہی کچھ ہی ہے ساری دنیا میں۔ ان لولے لگڑے اپاج مسلمانوں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ حکمرانوں کو معافی مانگنی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے۔ وہاں جنرل اسمبلی میں تقریر، وہاں تقریر، ہو تم ہم نے اجازت دو، کیا ہے یہ؟ کچھ عملی قدم اٹھاؤ، عملی قدم۔ واللہ میں کہتا ہوں صرف 57 ملکوں میں سے نہیں،
5-7 ملک ایسے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں بھئی بات صاحب بھئی یقین کیجئے دنیا کے نقشے بدل جائیں، لیکن انہیں ایجنٹ اندر رکھے ہوئے ہیں، کوئی اکٹھے نہیں ہونے بیٹھ آگے کیا کر رہا بات نہیں کو کرنے دیتے۔ پھر وہ حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا تم دسترخوان کی مانند ہوگے اور دنیا کے سارے یہ جو ہے نا لوگ تمہارے دشمن تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ ہاں آپ بھی لے جیسے دسترخوان آپ میں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین میں غیرت تھی کہ جناب ہم تھوڑے ہوں گے، میں تھوڑے نہیں تم بہت ہوگے، غصان کا غصاص ہے تم بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی تنکوں کی مانند ہوگے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تمہارے اندر وہن آ جائے گی۔ جناب وہن کیا ہے؟ حب الدنیا بکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حکمران دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، عوام بھی ساری دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جہاد کا دور 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 تک کوئی نشان نہیں، اور اگر کوئی تھوڑی سی عزت و آبرو کچھ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی تو ان کی بھی گردن دبوچ دی گئی۔ تو بس پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ بھائی ایک آواز پہنچانے کے لیے یہاں باہر جو ہے نا جمعے کے بعد ایک آواز پہنچانے کے لیے وہاں مسئلہ ہوگا، تو سارے لوگ اس میں شرکت کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔